سنا تو رحمت العالمین ہے، ہاتھ لگا دے، معلوم پڑا جائے، خود نہیں ہاتھ لگائے، امام حسین کے جسم اطہر سے مس کر دے، امام حسین کے جسم سے مس نہیں کیا، کیسے مس کیا؟ گہوارے سے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ طه یاسین مزمل مدثر ایک بشیر و نذیر ایک سراج منیر، آپ نے گہوارے سے مس کیوں کرایا؟ حسین سے مس کیوں نہیں کرایا؟ کہ میں قیامت تک کے لیے شرط دے رہا ہوں کہ قیامت تک حسین ظاہری طور پر حسین نہیں رہیں گے، حسین میں تازیہ بھی رہے گا، حسین میں زری بھی رہے گی، حسین میں بیٹے کا چونا بھی رہے گا۔ ان سے مس ہوتے جانا، حاجت پاتے جانا۔ سلام کریے محمد آل محمد۔ پھر ان کے ڈر سے کیوں مس کرایا؟ جھولے سے۔ تو حسین تو ظاہری طور پر نہیں رہیں گے، حسین کا تعزیہ رہے گا، حسین کا جھولا رہے گا، حسین کی زری رہے گی۔ آؤ بلا دینے میں، اس کی بارگاہ میں، حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، بے اولاد ہو تو اولاد ملے، جو بھی مراد آ جاؤ۔ ہمارے پاس تو دلیلیں ہیں، راہب آیا صاحب لے لیا، وہ آیا مقدر لے گیا، فطروس آیا بالوں پر لے گیا، یہاں جو بھی آیا وہ خالی ہاتھ نہیں گیا۔ آج شب عاشور ہے، ایک واقعہ اور اپنے وسائل۔ شب عاشور آپ کے سب مسلمان بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، کلمہ کو رسول کے ماننے والے اور بھی بیٹھے ہو کے سنیے گا، یعنی اس در سے مانتا خالی نہیں جاتا۔ شب عاشور یہ رات ہے، امام سے محبت رکھنے والے شب عاشور ایک صحرا میں ہے، ایک جھولا بنائے ہوئے ہیں، جسے آپ نے جھولا تازے سجایا اور گریا کر رہے ہیں۔ ادھر سے ہندو برہمن کا گزر ہوا، اس نے دیکھا میرے رعایا میں جو بادشاہ تھا، میرے رعایا میں کون ہے جو پریشان ہو رہا ہے؟ آگے تمہیں کس نے پریشانی ہے؟ کیوں ہو رہے ہو؟ کہا ہمیں کسی نے پریشان نہیں کیا، ہم تو رسول کے نواسے پر ہو رہے ہیں۔ کہ اچھا یہ چھوٹا سا جھولا کیا ہے؟ کہ جھولا کیا ہے؟ کہ یہ رسول کے نواسہ حسین کے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اصغر، یہ اس کا جھولا ہے۔ اور کیا مطلب؟ کہ ان کو کربلا میں 3 دن کا بھوک کا پیاسا شہید کیا گیا۔ اچھا اس کی اگر ان کے بڑے جو بھی اگر وہ خطا کار تھے نعوذ باللہ بچی کی خطا کیا تھی، اس نے کہا میں منت مانتا ہوں، ایک پروردگار میرے اولاد نہیں ہے، پر میں اولاد مانتا ہوں، جب میرا بیٹا 6 مہینے کا ہو جائے گا میں رسول کے نواسے کے بیٹے پر قربان کر دوں گا۔ ہندو برابر بادشاہ منت مان لی، اللہ نے اس کے منت کو جھوٹے سے قبول فرما لیا، بیٹا دیا، 1 مہینے کا ہوا، 2 مہینے کا ہوا، 3 مہینے کا ہوا، 4 مہینے کا ہوا، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ۔ باپ نے ماں سے کہا نہلاؤ، دھلاؤ، اچھا لباس پہناؤ، ہمیں کہیں لے کے جانا ہے باپ نے نہیں بتایا، بچے کو نہلایا، ماں نے دھلایا، اچھا لباس پہنایا، باپ کے حوالے کیا۔ یہ بادشاہ بچے کو لے کر صحرا میں گیا، گڈھا کھودا، اور گڈھا کھودنے کے بعد اس نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو قبول کر دیا کہ پروردگار اس قربانی کو قبول فرما لینا، میں نے تیرے رسول کے نواسے کے بیٹے کے اوپر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، میں نے منت مانی تھی۔ دامن کو جھاڑتا ہوا جیسے یہ گھر واپس آیا تو کیا
دیکھا کوئی بچہ گہوارے میں کھیل رہا ہے، گہوارے میں ماں کھلا رہی ہے، ایک مرتبہ یہ بادشاہ کہتا ہے اپنی زوجہ سے یہ بچہ کہاں سے آیا، پورا واقعہ بتایا کہ مجھے نہیں پتا، جب تم چلے گئے تمہارے آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک نورانی شخصیت آئی، سر پہ خاک تھی، گریبان چاک تھا، ننگے پیر تھے، اور میرے ہاتھ میں دے کے یہ کہا جو ہم دے دیتے ہیں واپس نہیں لیا کرتے۔ آپ کی آنکھیں اسباب دیکھا میں جو آیا مراد لے گیا، کہ جو ہم دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، یا تمہاری نسل بڑھے گی، تمہاری چونکہ تم نے آنسو آئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، شب عاشور امام حسین اپنے اصحاب اور انصار کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہاری جنت، یہ تمہاری جنت، جو جانا چاہتا ہے حسین کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ میرے دشمن ہیں، مگر کوئی نہ ہلا۔ حسین نے چراغ گل کر دیا، اگر سامنے شرم آ رہی ہو تو میں اندھیرا کر دیا، چلے جاؤ، تمہاری جنت پکی ہے، مگر اداکاروں جیسے حسین نے کچھ دیر کے بعد چراغ کو روشن کیا، یہ حسین کے چاہنے والوں نے تلوار کو زمین میں گاڑ دیا اور گھٹنے ٹیکے ہوئے بیٹھے کہ کب حسین آپ کے قدموں میں جان دینے کا نام جنت ہے، آپ کو چھوڑنے کا نام جنت ہے۔ حسین نے مدینے کا رخ کیا، نانا ایسے صحابی آپ کو بھی نہیں ملے، نجف کا رخ کیا، بابا ایسے صحابی آپ کو نہیں ملے جیسے مجھے ملے، بس آخری بات تو میرے اپنے رحمت تمام شب عاشور حسین ابن علی مقتل کی طرف چلے معائنہ کرنے کے لیے، جیسے رات کے سناٹے میں آپ مقتل کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گا، یہ شب عاشور رات کا آخری حصہ، دیر بج گیا، رات کا آخری حصہ، حسین مقتل میں ہے، کسی کے آنے کی آواز دیکھی، سنی، کون ہے؟ کہ میں ہوں ہلال بن نافع، ہلال کیوں آئے ہو؟ کہ میرا مولا تنہا جا رہا ہے، میرا مولا تنہا جا رہا ہے، آپ نے یہ سلامات کا سناتا ہے، میرا مولا تنہا، ایک بندہ جائے، مولا آنے کا سبب کہ مقتل دیکھ رہا ہوں، جب تک حسین کا ہلال، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا کریئر جوان علی اکبر سینے پر برچی کا پر کھا کر سوئے گا اور سربر سے بچے پر کھائے گا، اور تمہارا امام آستین کو رکھ کر کریئر جوان علی اکبر کے سینے سے برچی کا پر نکالے گا، اللہ اکبر، برچی کا پر نکالے گا۔ یہ ہلال رونے لگے، چاروں قطار رونے لگے، کبھی حوصلہ رکھو، آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد فرمایا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا 13 سال کا بھتیجا قاسم ہے، اس کے جسم اطہر کو زندگی میں پامال کیا جائے گا، اللہ اکبر، اور میں اس بھتیجے کی لاش کو بطور گٹری خانے میں لے جاؤں گا۔ آگے بڑھے، ہلال ہو رہے ہیں، ہلال یہ وہ جگہ ہے شب عاشور، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا 32 سالہ بھائی کا دایاں بازو قلم ہوگا، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے 32 سالہ بھائی کا دایاں بازو قلم ہوگا، ہلال یہ وہ جگہ، آگے بڑھے، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا 32 سالہ بھائی کے سر پہ گھڑ لگے گا، وہ زمین پہ آئے گا، وہ جو بھی شہید آیا ہاتھوں کو دیکھ لے گا، مگر میرا 32 سالہ بھائی منہ کے بل گرے گا۔ اور اللہ بس آگے جملے لگاؤ، آگے بڑھے، کہہ کے دیکھو ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرا ششوایا جس کے لیے پانی مانگ رہا ہوگا، مگر غربلا تیرے سے شعبہ سے اس پہ حملہ کرے گا، گلا چھل جائے گا، میں اس کے خون ناحق کو آج اپنے چلو میں لوں گا، آسمان کی طرف پھینکوں گا، پھینکنا چاہوں گا، آسمان سے آواز آئے گی،
قطرہ خون کا آسمان پر آ گیا، قیامت تک دانا نہ قیامت تک پانی نہ برسے گا، زمین پر پھینکنا چاہوں گا، زمین سے آواز آئے گی، علی اصغر کے خون کا قطرہ اگر زمین پہ گر گیا قیامت تک دانا نہ اگے گا۔ بس آخری جملے ادا کرو، ایک مطلب حسین آگے بڑھے، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرے حسین تیرے رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا شبر کا کل خنجر ہوگا، 17 ضربتیں ہوگی، ایک ماں کی آواز گونجے گی، آ میرے نال حسین، تیری ماں نے تجھے چکیا پیس کے آج کے دن کے لیے ہی پالا تھا، آ میرے نال حسین، میری آغوش میں آ جا، انا للہ وإنا إليه راجعون۔ بات حسین حسین حسین